الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ جبکہ یہ بہت بھاری کام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ڈرنے والے اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی رب سے ملاقات کا یقین ہے اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے دین اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے اہم عملی تقاضے یعنی نماز کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور گزشتہ جمعے میں ہماری گفتگو اس عنوان کے تحت اختتام کے قریب تھی کہ ہم نے کتاب و سنت سے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے، اور نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے سارے انبیاء کا ذکر فرما کے ان کے پاکیزہ کردار کا ذکر کر کے
اور پھر نماز کا تذکرہ بھی فرما کے ان کی پوری جد و جہد جو اسلام کو، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے تھی، اس کا پورا ذکر فرما کے سارے انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے نالائق جانشین پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، دو باتیں ان کے بارے میں بتائیں۔ نالائق جانشین کون پیدا ہوئے؟ ان میں دو نمایاں خصوصیات پیدا ہوئیں تو وہ نالائق جانشین بنے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی، اور دوسرا واتبعوا الشہوات، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے جو مرغوبات نفس میں سے تھی۔ شہوت یا شہوات سے مراد وہ چیزیں، وہ اعمال کہ جن کی طرف انسان کا نفس رغبت کرتا، دل کی کشش ہوتی ہے، وہ شہوات نفس ہیں، اور جن کی طرف انسان کا دل بالعموم نہیں کرتا، نہیں چاہتا۔ انسان کے دل پر ناپسندیدگی چھائی رہتی ہے اور پھر بھی انسان کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے مکارہ، مکروہات نفس۔ اور مرغوبات نفس اور مکروہات نفس، ان کا گویا نماز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، نا اہل اور نالائق جانشین وہ ہیں جنہوں نے نماز ضائع کی، واتبعوا الشہوات، اور مرغوبات نفس کے پیچھے پھرتے رہے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی ایک وادی میں ہوں گے، نمازیں ضائع کر کے اور خواہشات نفس کی پیروی کر کے۔ اور نمازوں کے ضیاع کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز ضائع کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو جہنم میں جائے گا ہی۔ اور میں نے آپ کے سامنے وہ مکالمہ رکھا تھا جو قرآن پاک میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ جنتی جنت سے سوال کریں گے جہنمیوں کو کہ ما سلککم فی سقر، تم کو یہ جہنم میں کون سی چیز لے کے گئی؟ تو اس میں جو سب سے پہلی بات وہ کہیں گے وہ یہ بتائیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا سب سے پہلی بات، یہ تو جہنم میں لے جانے والی بات ہے ہی۔ جو نماز چھوڑتا ہے گویا وہ جہنم کو دعوت دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ نمازیں پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ قرآن نے کہا فویل للمصلین، ایک وادی جہنمیوں کے لیے، جہنم کی ایک وادی نمازیوں کے لیے بھی ہے۔ فویل للمصلین، ویل تباہی بربادی، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام۔ اور غائی جو سورہ مریم میں فرمایا فسوف یلقون غیا، غائی بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک نہر ہے، ایک دریا ہے جہنم کے اندر، اور ظاہر ہے وہ آگ کا ہے۔ خبیث الطعم و بعید القاع، انتہائی گندا ذائقہ اور انتہائی گہرائی والی نہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور نمازوں کے ضائع کرنے میں نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ نماز اگر اس طریقے سے پڑھی جائے کہ جیسے نہیں پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر فتویٰ یہ ہے کہ ارجع وصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو ایسی نمازیں، اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر
ایسی نماز سے گزر. اس نماز کی کیا ضرورت، کیا فائدہ اس نماز کا جس نماز کو نماز نہیں کہا جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور جب وہ صحابی بیچارہ کہتا ہے، اور میں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کے سامنے رکھا تھا جو بخاری شریف کے اندر ہے، کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، لا یتم الرکوع والسجود، نہ سجدہ پورا نہ رکوع پورا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، جھکتا تو ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے وہ ماتھا زمین پہ نہیں رکھتا، رکھتا ہے. پورا رکوع اور پورا سجدہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا. تو فرمایا ما صلیت، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھی ہے، بظاہر پڑھی ہے. فرمایا نہیں پڑھی، اور ساتھ یہ وعید سنا دی کہ اگر تیری موت اس حالت میں آ جائے کہ تو ایسی نماز پڑھ رہا ہو تو تیری موت دین اسلام پر نہیں ہوگی، دین محمدی پر نہیں ہوگی. وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ الْفِطْرَةِ مَا فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، تیری موت پھر اس دین پر نہیں ہوگی جس دین پر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو کسی اور دین پر مرے گا. حالانکہ وہ کہتا ہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ تو وضو بھی کرتا، مسجد میں بھی آتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، نماز نہیں ہوئی. یہ بھی نماز کو ضائع کرنا. تو نماز کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، قیام کرنا ہے تو اس وقت تک قیام کرنا ہے جب تجھے یقین ہو جائے، حتی تطمئن قائما، تجھے یقین ہو جائے کہ میں نے رب کے سامنے جس طرح کھڑا ہونا تھا میں نے کھڑا ہو لیا. سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے تو اس طرح سے کہ یقین آ جائے کہ رب کے ساتھ جس طرح کا رابطہ ہونا تھا وہ ہو گیا. حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا سجدے سے سر نہیں اٹھانا، رکوع سے کمر سیدھی نہیں کرنی جب تک اللہ کے ساتھ رابطے کا یقین نہ ہو جائے. اگر تو ایسی نماز پڑھی تو جنت ہے، ساری زندگی کی نماز کی نہیں. فرمایا 2 رکعت، من صلی سجدتین، 2 رکعت ساری زندگی میں ایسی نماز پڑھ لے، لا یسہو فیہما، اللہ سے رابطہ نہیں ٹوٹا، اس میں رابطہ نہیں ٹوٹا، کنیکشن قائم ہو گیا، ہاٹ لائن بن گئی، اللہ سے باتیں ہو گئیں. جب اللہ سے بات ہو گئی تو پیچھے بات کیا رہ گئی؟ فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دے. جنت مل گئی نماز سے، چھوڑی تو جہنم. اللہ اکبر. یہ تو آگے جا کے فیصلہ ہونا ہے نا جنت اور جہنم کا. یہاں کیا ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. لوگوں مدد چاہتے ہو، ضرورتیں پوری کرنی ہیں، حالات خراب ہیں، انفرادی حالات خراب ہیں، اجتماعی حالات خراب ہیں، ملکی، قومی، بین الاقوامی، ہر طرح کے حالات خراب ہیں. کبھی مدد مانگتے ہیں محلے کے چودھری سے، کبھی مدد مانگتے ہیں کسی ضلع کے بڑے افسر سے، کبھی صدر مملکت سے، کبھی پارس سے، کس کس سے مدد مانگتے ہو؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد وہ ہے جو نماز اور صبر کے ساتھ مانگی جائے، مدد وہ ہے جو نماز اور صبر کے ساتھ حاصل کی جائے. دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ ہی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد مانگو، طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ.
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا. کہاں؟ جنت میں. صبر کرنے والوں کے ساتھ کہاں ہوتا ہے؟ جنت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، قبر حشر کی بات ہے؟ نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ صبر وقت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. وہاں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. جس کے دل میں عاجزی نہ ہو نا، جس کا دل خشوع اور خضوع کی طرف مائل نہ ہو، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. 2-4 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، مدد تو یہ ہے نا، یا گھر کی ضرورت ہے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے، ضرورت تو یہ ہے. نماز سے کیسے ملے گی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی مال و متاع مل جائے، حالات خراب ہیں ٹھیک ہو جائے، گھریلو معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، سونا چاندی اکٹھا کرنا چاہتا ہے، گھر کاروبار بنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. نماز کیسے؟ اس کو کروڑوں روپے نماز کیسے دے دے گی؟ اس کے گھر کا مسئلہ نماز کیسے حل کرے گی؟ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ سمجھ صرف اس شخص کو آتی ہے جس کے دل میں خشوع اور خضوع، عاجزی رکھتا ہے اللہ کے سامنے، وگرنہ سمجھ نہیں آتی بات. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ اکبر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے نبی، فطری تقاضا ہے نا، انسان کی فطری مجبوری ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں کشش محسوس کرتا، جس پہ نگاہ پڑتی ہے دل کھنچتا چلا جاتا ہے. لمبی لمبی کوٹھیاں دیکھ کر، لمبی لمبی کاریں دیکھ کر، اونچے اونچے محلات دیکھ کر دل کشش کرتا ہے. دل چاہتا ہے ایسی کوٹھی میری بھی ہو، ایسی کار میرے پاس بھی ہو، ایسا کاروبار میرا بھی ہو. دل تو چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا. اے نبی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف نہ دیکھو. یہ جو مال و متاع، دنیا کی زندگی کا سامان، زہرۃ الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی نمائش کا، دنیا کے حسن کا سامان ہم نے دیا ہے ان کو. یہ جو مختلف لوگوں کو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھ. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جو تیرے رب کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. یہ کمتر بھی ہے، ختم بھی ہو جانے والا، وہ بہتر بھی ہے، باقی بھی رہنے والا. اچھا جی، مان لیا کہ وہ بہتر بھی ہے، باقی بھی رہنے والا ہے. ملے گا کیسے؟ لینا ہے. اللہ فرماتا ہے بہتر ملے گا، باقی رہنے والا ملے گا. کرنا کیا ہے؟ میرا دل تو آج کر رہا ہے، مجھے 2-4 کروڑ کی آج ضرورت ہے، مجھے بڑی کوٹھی آج چاہیے، مجھے بڑی کار کی آج ضرورت ہے، کاروبار مجھے آج چاہیے. حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اچھا، تیرا دل کرتا ہے کار کوٹھی کو، تیرا دل کرتا ہے دنیاوی ساز و سامان کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. خود بھی نمازیں پڑھا کر، گھر والوں کو بھی نمازیں پڑھایا کر. اندازہ فرمائیے، کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ لگتا ہے سوال گندم جواب چنا، نعوذ باللہ من ذالک. دل تو کرتا ہے مال و متاع کو. یہ دل جو مال و متاع کو کرتا ہے وہ نماز پڑھنے سے کیسے بہل جائے گا؟ جس کو کار کوٹھی چاہیے، جس کو مادی وسائل چاہیے، اس کو کہا جائے نماز پڑھو. لگی ہو نا بھوک، بندہ روٹی کو ترس رہا ہو، اس کو کہیں اٹھ کے نماز پڑھے،
پڑھی جاتی ہے بھلا نماز. تو اللہ کریم فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ خود بھی نماز پڑھ. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو گھر چاہیے نا، گھر والوں کو دنیاوی ساز و سامان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اسی پہ ڈٹا رہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کیسی بات اللہ کریم نے فرما دی. رخ ہی موڑ دیا. جو چاہیے تھا وہ نہ لو. بچہ ٹافی مانگ رہا ہو، آپ اس کو کہیں یہ پسٹل لے لو. پسٹل مانگ رہا ہو، اس کو ٹافی دے دیں. ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ کسی اور چیز کی ہے. فرمایا نماز پڑھو. گھر والوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی نماز پڑھو. معاملہ کیا ہے؟ دل کشش کر رہا تھا نا، آنکھیں ادھر کھچی جا رہی تھی. فرمایا نماز پڑھو. کیوں؟ نماز پڑھنے اور صبر کا تعلق ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز نہ پڑھنے اور شہوات کی طرف جانے کا تعلق ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی شہوات ابھر کر آتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مرغوبات نفس کے پیچھے چلتا ہے. اس کے نفس کی مرغوبات اس کو زیادہ کھینچ کے لے جاتی ہے. اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ صبر سکھا دیتا ہے. اور جو کچھ ملنا ہے وہ صبر اور نماز سے ملنا ہے. اور جو کچھ ضائع ہونا ہے، دنیا بھی گئی دین بھی گیا، وہ یا نماز ضائع کرنے سے اور یا پھر خواہشات کے پیچھے چلنے سے. خواہشات تو دیکھیں جہاں نظر پڑتی ہے اس کے بعد دل تڑپ تڑپ جاتا ہے. نگاہ پڑتی ہے، وہ دیکھتی ہے، دل تڑپ تڑپ جاتا ہے. کان سنتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے نا. ایسا ہم ایم اے میں پڑھتے تھے تو ایک ہمارا دوست، اس کے بھائی امریکہ رہتے تھے. تو وہ اس نے ہمیں بتانا امریکہ میں 1 گھنٹے کی مزدوری اتنے ڈالر ملتے ہیں. 8 گھنٹے اگر آدمی صرف مزدوری کرے اتنے ڈالر بنتے ہیں. ان ڈالروں کے جب روپے بنائیں تو اتنے روپے بنتے ہیں. 1 دن میں اتنے روپے اور مہینے میں کتنے روپے بنتے ہیں. جب وہ پوری ضرب تقسیم کر کے ہمارے سامنے رکھتا تھا نا تو یہ ساری بات سن کے دل تڑپ تڑپ جاتا تھا کہ ہم اتنے گھاٹے میں ہیں کہ کاش ابھی اڑ کے وہاں چلے جائیں اور فوراً یہ ڈالر کما لیں. اتنی کشش ہے اس میں. مرغوبات نفس، دل کھنچتا چلا جاتا ہے. اور دل اگر بے قابو ہو نا، اس کو لگام نہ پڑی ہوئی ہو، دل کو لگام نہ پڑی ہوئی ہو، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارے نفسوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے. جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ بچتا ہے، وگرنہ نفس تو کشش کرتا چلا جاتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے، بھاگتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، کہ آدمی اس طرف پہنچ جائے. یہ ساری کی ساری مرغوبات نفس ہیں. اور مرغوبات نفس کرتی کیا ہے؟ دیکھیں، نماز پڑھنا اس کے ساتھ تعلق ہے صبر کا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑا بھاری ہے، ان کی سمجھ سے ہی بالا ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. جن کے دلوں میں یقین ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے جانے والے ہیں، بس وہ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر، مرغوبات نفس کو چھوڑ کر وہ نماز پڑھ کے صبر سیکھ جائیں. وگرنہ صبر نہیں آتا، صبر نہیں آتا. کہتے دل بے قرار ہے، صبر نہیں آتا. دل کو کہاں سے چین آئے؟
چلیں جی، جن دل کو چین دینے کے لیے پھر دل کی مان لیتے ہیں، یہی ایک طریقہ ہے کہ جو دل کرتا ہے وہ مان لے. دل کیا بیٹھ گئے، دل کیا سو گئے، دل کیا کھا لیا، دل کیا نہ کھایا، دل کے پیچھے لگ کے زندگی گزار دی. فرمایا جو نمازیں ضائع کرتے ہیں واتبعوا الشہوات، وہ ہمیشہ مرغوبات نفس کے پیچھے زندگی گزارتے ہیں. یہ تعلق ہے باہم نماز اور صبر کا، اور عدم نماز، نماز نہ پڑھنے کا، اور شہوات کی پیروی کا، ان کا آپس میں باہمی تعلق ہے. اور مرغوبات نفس کیا ہیں؟ اگر انسان اس طرح زندگی گزار دے تو کیا فرق پڑتا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، اتنی کمائی کرتا ہوں، میرا دل نہیں ہے، میرے سینے میں بھی دل ہے، میں اپنی مرضی کی رنگینی پیدا نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کے رنگین ماحول میں نہیں رہ سکتا، دلیلیں دیتا. اللہ اکبر، بھائی رہ لو، ہمیں کیا؟ یہ مرغوبات نفس انسان کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. نماز ضائع کرنا بھی جہنم میں لے جاتا ہے، مرغوبات نفس بھی انسان کو کھینچ کر جہنم میں لے جاتے ہیں. انسان پھرتا پھرے مرغوبات نفس کے پیچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حجبت النار بالشہوات. جو جہنم ہے نا، جہنم کے گرد اللہ نے باڑ کی ہوئی ہے. کس چیز کی باڑ؟ شہوات کی باڑ. وہی شہوات جس کے بارے میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. نمازیں ضائع کی اور شہوات کے پیچھے بھاگے. یہاں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے گرد، جہنم کے گرد باڑ ہے شہوات نفس کی، مرغوبات نفس کی، شہوات کی باڑ ہے. کیا مطلب اس کا؟ باڑ کیا ہوتی ہے؟ باڑ کا کیا مطلب؟ کہ ہر مرغوب نفس چیز انسان کو کھینچ کر جہنم کے کنارے تک لے جاتی ہے. آگے تو پھر پھسلن ہے نا، آگے اس میں گرنے کے لیے اس کی باڑ اور جہنم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. اللہ اکبر، جو مرغوبات نفس کے پیچھے چلا وہ سیدھا جہنم میں گیا. اللہ، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے گرد باڑ کی گئی ہے مکروہات نفس کی. مکروہات نفس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دل کو اچھی نہیں لگتی. تو جب دل کو اچھی نہیں لگتی، نماز اچھی نہیں لگتی، کھڑا ہونے کو دل نہیں کرتا، گرم گرم بستر سے نکلنے کو سردیوں میں اور ٹھنڈے کمرے سے گرمیوں میں نکلنے کو دل تو نہیں کرتا، دل پر جبر کرنا پڑتا ہے نا. یہ ہے صبر. فطرت جو تقاضا کرتی ہے، آنکھ جو تقاضا کرتی ہے، آپ دیکھ لیں تو یہ شہوت ہے، نہ دیکھیں تو صبر ہے. سمجھ لیجئے بات. اور میں نے صبر کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی بھی کہ صبر کی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا بھی، لیکن اس کی عمومی تفسیر، اس کی تعریف سمجھ لیجئے کہ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا یا ڈٹ جانا. کس سے روکنا؟ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر، کسی بھی چیز کو سن کر، کسی بھی چیز کو چکھ کر، کسی بھی چیز کو محسوس کر کے، کسی بھی صورتحال کو دیکھ کر انسان کی طبیعت جو فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے طبیعت کے اندر، اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے اس لیے روک لینا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اس کا نام صبر ہے. فطری تقاضا کبھی رونے کا پیدا ہوتا ہے، نہ رونا صبر ہے. کہیں ہنسنے کا پیدا ہوتا ہے، نہ ہنسنا صبر ہے. کہیں آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، نہ دیکھنا صبر ہے. کہیں آنکھ دیکھنا نہیں چاہتی، وہاں دیکھنا صبر ہے. کہیں سننا چاہتا ہے کان، وہ نہ سننا صبر ہے. کہیں کان سننا نہیں چاہتا، اس کو سن لینا صبر ہے. لہذا صبر
یہ لمبی بات ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں شہوت ہے کہ رکنا نہیں۔ اگر ناپسند چیز جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل نہیں کرنا تو پھر آپ نے نفس کی ماننی ہے نا۔ ایک طرف نفس ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ساری زندگی انسان کی اسی کے گرد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے اور کافی ساری کتابوں کے اندر یہ روایت ہوئی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا۔ اسی کی تفسیر یہ جو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی کی تفسیر ہے۔ یہ تو تفسیر یہ ہے نا، یہ تو حدیث یہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کے گرد باڑ ہے مرغوبات نفس کی اور جنت کے گرد باڑ ہے مکروہات نفس کی۔ جہاں دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر بھی وہ کام کرنا۔ اللہ اکبر۔ آدمی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا رات کو اٹھ کے عشاء کی نماز، کھانا کھا لیا ہو نا مغرب کے بعد تو عشاء پڑھنی بڑی اوکھی، اور پھر جو خاص طور پہ جن کو لیٹ نائٹ سونے کی عادت ہے، فجر بڑی اوکھی، فجر تو ہے ہی بڑی اوکھی پڑھنی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو نمازیں ہیں نا، یہ ان اثقل صلوات، سب سے زیادہ بھاری ہیں یہ نمازیں، علی المنافقین، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری دو نمازیں ہیں، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، منافق پر یہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے، اللہ اکبر، اگر جس شخص پر یہ دونوں نمازیں بھاری ہیں اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر ہے کیا، لو یعلم ما فیہما، ان دونوں نمازوں کا اجر کتنا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی منافق جس کے لیے بھاری ہے نا، اس کو پتہ چل جائے اجر کتنا ہے تو پھر وہ ضرور آئے نماز پڑھ دیں، وَلَوْ حَبْوًا۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے چاہے گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے، حبون کا، لیکن حقیقت میں حبون کا معنی گھٹنوں کے بل چلنا نہیں۔ گھٹنوں کے بل چلنا تو بڑا آسان ہے، آدمی سیدھا نہیں چل سکتا، وہ گھٹنوں کے بل چل جائے، یہ تو آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ حبون کا معنی ہے سرین کے بل، پشت کے بل، گھسٹ گھسٹ کے آنا۔ اگر پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا اجر ہے تو وہ منافقین بھی گھسٹ گھسٹ کر جائے، آنا پڑے، وہ گھسٹ گھسٹ کر مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھے، اور نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، دل کرتا ہے نا سونے کو، واتبعوا الشہوات۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا، لمبا خواب ہے، بخاری شریف کی حدیث میں کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر لمبا خواب ہے، لیکن اس میں نماز کے بارے میں بات ہے۔ اس لمبے خواب میں صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد عام طور پہ پوچھ لیتے ہوتے تھے کیوں بھائی کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، پھر اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر فرماتے، اور اگر کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بتا دیتے میں نے خواب دیکھا۔ تو ایک دن معمول کے مطابق آپ نے پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے، کوئی نہیں بولا، آپ نے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور آپ نے وہ خواب سنایا، آپ نے فرمایا خواب میں دو فرشتے آئے تھے، مجھے اٹھا کے لے کر چل دیے، مجھے کہتے ہیں چلو، اور مجھے سیر کروایا۔ اس سیر کے دوران فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو سیدھا لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر فرشتہ کھڑا ہے، اور فرشتے کے ہاتھ میں بہت بھاری پتھر ہے، فرشتہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اور اس پتھر سے اس کا سر یوں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جیسے ریت کے ذرے ہوں، لیکن پتھر لڑک کر دور جا گرتا، فرشتہ اٹھانے چلا جاتا ہے پتھر، اس کے واپس آنے تک اللہ تعالیٰ اس کا سر پھر صحیح سلامت کر دیتا، پھر فرشتہ اس کے اوپر پتھر مارتا ہے، الا حاذل قیاس، وہ بار بار فرشتہ اس کے اوپر پتھر مارتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
یہ عذاب ہو رہا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا، دو باتیں بتائی گئیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ ایک بات فرمائی کہ یاخذ القرآن، یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن کا حافظ تھا یا قرآن پڑھتا تھا، فیرفضہ، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک تو یہ بات بتائی، اور دوسری بات بتائی وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، نماز عشاء کی نہیں پڑھی ہوتی تھی، نماز فجر کی نہیں پڑھی ہوتی تھی، مزے سے سویا رہتا تھا۔ کیوں؟ سونا مرغوبات نفس میں سے تھا۔ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، نماز کا وقت ہوتا تھا فرض نماز کا، اور یہ سویا ہوا ہوتا تھا۔ فرمایا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا۔ مرغوبات نفس، اگر انسان ان کے پیچھے چل پڑا تو آگے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، جہنم کے گرد باڑ کا کیا مطلب ہے اور جنت کے گرد باڑ کا کیا مطلب ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، لما خلق اللہ الجنت، جب اللہ کریم نے جنت پیدا فرمائی تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلا لیا۔ قال لجبریل فاذهب وانظر الیہا، جبریل کو کہا جبریل تو جا اور جا کے دیکھ میں نے کیسا گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل گئے، واپس آئے، حیران رہ گئے، جنت کو دیکھا، فنظر الیہا، اس کی طرف دیکھا، حیران رہ گئے، واپس آ کے اللہ کے دربار میں عرض کیا اے رب وعزتک، اللہ تیرے جلال کی قسم، لا یسمع بها احد، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا ہے، الا دخلها، وہ بھاگا ہوا آئے گا، آ کے اس میں داخل ہو جائے گا۔ جس کو پتا چلا کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سارے بھاگ کے آگے داخل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم حفها بالمکارہ، جبریل کی اس حیرانگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے گرد باڑ کر دی۔ فحفها بالمکارہ، جو باتیں دل کو اچھی نہیں لگتی نا، دل کو کب اچھا لگتا ہے؟ اللہ اکبر، کہ آدمی اپنے روٹین کا کام چھوڑ کر اٹھ کے جا کے نماز پڑھے۔ بڑے مسائل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان مکروہات نفس کی باڑ اللہ تعالیٰ نے کہا فحفها بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے مکارہ کی، مکروہات نفس کی باڑ کر دی جنت کی گرد، اور پھر جبریل کو بلا لیا، جبریل اب جا اور اب جا کے دیکھ۔ جبریل علیہ السلام گئے، اللہ اکبر، جا کے دیکھا باڑ کے بعد، تو واپس آ کے کہا اے رب وعزتک، اللہ تیرے جلال کی قسم، لقد خشیت اللہ يدخلها ابدا، اب مجھے یوں لگتا ہے کہ اب کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باڑ دیکھ کر اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی پڑتی ہے، نفس کو پچھاڑنا پڑتا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے جبریل علیہ السلام کی اب حیرت پہلے سے زیادہ کہ اللہ کوئی قسمت والا ہی اس میں داخل ہوگا، مجھے تو ڈر ہے لقد خشیت اللہ يدخلها احد، کہ اس میں کبھی کوئی شخص داخل ہو ہی نہیں سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کی، لما خلق اللہ النار، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا فرمائی تو پھر جبریل کو بلا لیا، کہا جا کے دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے جہنم دیکھا، حیران ہو گئے، اللہ اتنا برا گھر، اور کہا لا یسمع بها احد فیدخلها، کوئی شخص جس نے یہ سن لیا کوئی ادھر نہیں آئے گا، جس نے سن لیا اتنا برا گھر تو کوئی اس میں نہیں آئے گا۔ ثم حفها بالشہوات، پھر اللہ نے مرغوبات نفس کے ساتھ اس کے گرد باڑ کر دی، جو ان باتوں کی باڑ کر دی جو دل کو اچھی لگتی۔ اللہ اکبر۔ پھر جبریل سے کہا اب جا کے دیکھو،
جبریل علیہ السلام نے اب جہنم کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہا اے رب وعزتک، اللہ تیرے جلال کی قسم، لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها، اللہ مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی نہیں بچے گا، سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ ہے باڑ مرغوبات نفس کی، جو اضاع الصلاۃ کرتا ہے واتبع الشہوات بھی کرتا ہے، جو استعینوا بالصلاۃ کرتا ہے وہ استعینوا بالصبر بھی کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کا اور صبر کا تعلق ہے، نماز ضائع کرنے کا اور شہوات کی پیروی کا تعلق ہے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ صبر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ کتاب و سنت کو سمجھیں اور کتاب و سنت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔